اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت ان آفات سماوی کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرماتا ہے اور اللہ کے رسول ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض برے اعمال کی سزا انہیں دنیا میں چکھا دے، شاید کہ لوگ برے اعمال سے باز آ جائیں۔ میں اور لوگوں تم پر جو مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں نے جو کیا اس کی سزا میں اور بہت سے قصور معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا، اور کسی کو غرق آب کر دیا۔ اللہ تو ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یقیناً جب بھی کوئی آفت آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، اس کے اعمال کی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے۔ اتنی بستیاں ایسی گزر چکی جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہم نے سختی سے ان کا حساب لیا اور ان کو بڑے عذاب میں پھنسا دیا۔ بالآخر انہوں نے اپنے برے اعمال کا وبال چکھ لیا، اور ان کے برے کاموں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملیہ میٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ پھر فرمایا مگر انہوں نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنے کو مار ڈالا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا۔ پھر کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ اسی طرح کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس کے اوپر بارہا تذکرہ ہوا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم وعدے کی پاسداری نہیں کرے گی ان کے درمیان قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، اور جس قوم میں زناکاری عام ہو جائے گی ان پر اللہ تعالیٰ موت مسلط فرما دے گا، اور جو قوم زکوٰۃ روک لے گی اللہ تعالیٰ ان سے باران رحمت کو روک لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی علاقے میں برائی عام ہو جائے تو اللہ عز و جل اس علاقے پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اگر اس میں نیک لوگ ہوں تو وہ عذاب انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جو برے لوگوں کو پہنچتا ہے، پھر نیک لوگ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں کسی قوم پہ آتا ہے اور اللہ کے عذاب کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہمارے یہاں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں یہ گناہ موجود تو نہیں ہے، یہ نافرمانیاں موجود تو نہیں ہیں؟ اگر یہ موجود ہیں تو پھر ہمیں رجوع اللہ کی طرف جانا ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے، قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک اس میں ہمیں یہ ہدایت یہ دیتا ہے کہ صرف آفت کے وقت نہیں، صرف مصیبت کے وقت دعائیں نہیں کرنی ہوتی، ہر وقت اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو تب بھی اس کے شکر اور اس کے ساتھ تعلق بنانا ہوتا ہے، نہ کہ مصیبت کے وقت۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ پھر فرمایا انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کبھی آفت آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے
تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے، اور اللہ ہی ان عذابوں سے بچانے والا ہے۔ اب ایسی سچویشن میں جب بھی کبھی ایسی آزمائش آ جائے تو انسانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان عذاب دے دے جب تک آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ تو اس آیہ مقدسہ میں ایک تو نبی علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور پھر دوسرے مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہ کہ جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تو یقیناً اس وقت ہمیں پھر اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اپنی سوسائٹی کو اس پہ تمام لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ اللہ سے بخشش مانگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کی ہوئے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کا وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصیبت زدہ قوم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ عافیت کا سوال نہیں کرتے، کہ یہ اللہ سے عافیت نہیں مانگتے، کہ اللہ سے معافی اور اللہ سے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا نہیں مانگتے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہدایات ہیں کہ ہمیں ایسی آفات و مصیبتوں کے اندر کیا کرنا چاہیے۔